الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص میزبان عزیز حضرت مولانا مفتی عالم زیب صاحب سلمہ و دیگر علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے تو حضرت مفتی صاحب کو اور اس کے بعد آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ مبارکباد دلی خوشی پر ہے. ہر مبارکباد خوشی پر ہوتی ہے، غم پر مبارکباد نہیں
دیتے لوگ. جب کسی کو غم پہنچے، دکھ پہنچے، کوئی مبتلا مصیبت ہو، مبتلا درد ہو، لوگ اس کو مبارکباد تو نہیں دیتے کہ تجھے مبارک ہو، تجھے دکھ پہنچا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. مبارکباد دی جاتی ہے خوشی پہ. یہ ہم سب کی اجتماعی خوشی ہے، مشترکہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم سے وہ کام لیا جس کام کے لیے فرشتے آسمان کے ترستے ہیں. اے کاش ہم بھی انسان ہوتے، اللہ کے گھر میں جاتے، ہم میں سے بھی کوئی قرآن پڑھتا، ہم سارے سنتے. لیکن فرشتے اس سعادت سے محروم ہیں. یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دامن میں ڈال دی. حضرت مفتی صاحب نے دل کو روزہ رکھا، بھوک پیاس سے گزرے. آپ حضرات بھی بھوک پیاس سے گزرے، کام کاروبار میں مصروف رہے، اور رات کو قیام کی حالت میں آپ مسجد میں آ کر اللہ کے حضور باجماعت نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سنتے رہے. حضرت مفتی صاحب سناتے رہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو سنانا اور آپ حضرات کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازے، اور زندگی میں ایسی سعادتیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے. حضرت مفتی صاحب آپ حضرات کی مسجد میں امام ہیں. آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. یہ ایسا ہیرا ہے، ایسا قیمتی ہیرا جس کو شاید آپ نہ جان سکیں. حضرت مفتی شبیر صاحب پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم تقریباً 6 یا 7 سال ساتھ پڑھے ہیں جامعہ اشاعت الاسلام میں. ہمارا ساتھ بیٹھنا، پڑھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، یہ سب مشترکہ ہوتا تھا. ہم ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں. آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ حضرات کو یہ امام صاحب ملے، ورنہ آپ محروم بھی ہو سکتے تھے. ان کا اخلاص، ان کا تقوی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی والی دائمی زندگی نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے. رمضان کے آنے کی خوشی بھی بہت زیادہ تھی، اور جانے کا دکھ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہم بچپن میں روزے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. ہم نے کہا بس روزہ رکھنا ہے، خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے. کون بھوک برداشت کرے، کون پیاس برداشت کرے، بس ہمیں عید کا انتظار ہے. عید آ گئی، نئے کپڑے لیں گے، نئی نئی چیزیں لیں گے، نئے جوتے لیں گے. کوئی اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، ابا جی عید آ گئی، عید کے لیے نئے کپڑے، نئی نئی چیزیں. بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے، اپنے سرپرست کے پاس جاتا ہے عید کی خوشی میں. اب پتہ چلتا ہے کہ عید کی اتنی خوشی نہیں ہو رہی جتنا رمضان کے جانے کا دکھ ہو رہا ہے. کہ رمضان کی وہ جو برکتیں تھیں یہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، اپنے ساتھ لے کے جائے گا. رمضان کی جو بہاریں تھیں وہ ہمارے گھروں میں نہیں رہے گی، یا اس مسجد میں نہیں رہے گی. یہ رمضان اپنی بہاریں اپنے ساتھ لے کر جائے گا. خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے شب و روز رمضان کے بہاریں سمیٹی، رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال ہوتے رہے. اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی برکتوں سے رحمتوں سے محروم رہ گئے. حضرت مجھ سے قبل استاد محترم حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تفصیلی بیان فرما چکے ہیں. حدیث بھی آپ کے سامنے بیان فرما دی تھی. اس بیان کے بعد تو اب کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے. البتہ حضرت مفتی صاحب کے کہنے پر یہ ایسے لوگ ہیں کہ انکار کیا نہیں جا سکتا. مسلسل کئی دنوں سے پروگراموں میں شرکت کرنے کے باعث گلا بھی متاثر ہو گیا ہے. لیکن آپ حضرات کو بتا دوں صرف گلا متاثر ہے، ضمیر متاثر نہیں ہے، دل متاثر نہیں ہے. بس دل زندہ ہونا چاہیے. ساری بات بنتی ہے دل سے. دل انسان کا بیدار ہو، دل انسان کا زندہ ہو، بے شک سب متاثر ہو جائے، گلا متاثر ہو جائے، انسان کا پورا جسم متاثر ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. بس ایک دل ہے جس کو ہمیشہ جوان رکھنا ہے. جسم بے شک بوڑھا ہو جائے لیکن دل ہمیشہ جوان ہونا چاہیے. دل کی زندگی ہمیشہ آباد ہونی چاہیے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل فرمایا. باقی مہینے بھی تھے اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے، صرف رمضان میں کیوں نازل فرمایا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ باقی مہینوں کے روزے فرض نہیں ہیں.
رمضان المبارک کے دن کے روزے فرض ہیں اور رات کا جو قیام ہے تراویح وہ سنت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ رمضان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مہینہ نہیں کر سکتا، اور قرآن کا مقابلہ بھی دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ دونوں انمول، دونوں انفرادی حیثیت کے حامل، رمضان جیسا مہینہ اور کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب اور کوئی نہیں، اور میرے اور تمہارے نبی جیسا نبی بھی اور کوئی نہیں۔ باقی تمام انبیاء اور رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء اور رسول کو نام سے پکارا، لقب نہیں دیا۔ بعض انبیاء اور رسول کو لقب بھی ملا، لیکن اکثر انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا ہے قرآن کریم میں۔ لیکن جو اس کا سب سے آخری رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری رسول کو پورے قرآن میں نام سے نہیں پکارا، اس لیے کہ محبت اتنی زیادہ تھی کہ محبوب کو نام سے پکارنا محبت کی توہین ہے، محبت کی توہین ہے۔ پھر محبوب کو پیار اور شفقت سے دیکھتے ہوئے، محبت کی نگاہ ڈالتے ہوئے، کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی طٰہٰ کہا گیا، کبھی یا ایھا النبی کہا گیا، کبھی یا ایھا الرسول کہا گیا۔ باقی انبیاء اور رسول کو دیکھ لو، یا نوح علیہ السلام کو فرمایا، یا آدم علیہ السلام کو فرمایا، یا ابراہیم جو اس کا خلیل ہے اسے بھی نام سے پکار دیا، یا عیسیٰ جو روح اللہ ہے اسے بھی نام سے پکار دیا، یا موسیٰ جو کلیم اللہ ہے اسے بھی نام سے پکار دیا، یا داؤد اسے بھی نام سے پکار دیا۔ لیکن پورے قرآن کا مطالعہ فرمائیے، کسی ایک جگہ میں بھی یا محمد یا احمد نہیں ملے گا، یا محمد یا احمد نہیں ملے گا۔ اکثر قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضور علیہ السلام کے القابات ذکر کیے گئے۔ اور قرآن کریم ہم سب کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو ہم سے باتیں بھی کرتی ہے، محض گفتگو بھی ہوتی ہے، بات کرتی ہے ہم سے۔ اگر ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں یا ریل میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے قریب میں کوئی ایسا شخص ہو جس کو ہم نہ جانتے ہوں، اجنبی ہو، تو پھر ہم اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہی کرتے ہیں، تیرا کیا تیرا نام کیا ہے؟ پھر اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں، تو کہاں رہتا ہے؟ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں، کہاں جا رہا ہے؟ چوتھا سوال ہوتا ہے، کس کام کے لیے جا رہا ہے؟ ہم اگر یہ سوال قرآن کریم سے پوچھیں تو قرآن خود اپنی ہی زبان میں ہمیں جواب دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم سے پوچھیں، قرآن تیرا نام کیا ہے، تو قرآن خود اپنا نام بتاتا ہے، بل هو قرآن مجید، میرا نام تو قرآن مجید ہے۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں تیرا گھر کہاں ہے، خود قرآن اپنی ہی زبان میں جواب دے گا، فی لوح محفوظ، میرا مقام، میرا ٹھکانہ، میرا گھر تو لوح محفوظ ہے۔ اگر تم قرآن سے پوچھو تم کیوں آئے ہو، تو قرآن کا جواب ہے، ھدی للمتقین، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، تقوی اختیار کرنے والوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تم قرآن سے پوچھو تجھے نازل کرنے والا کون ہے، خود قرآن جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، مجھے تو نازل کرنے والا سارے جہانوں کا رب ہے۔ اگر تم قرآن کریم سے پوچھو تجھے لانے والا کون ہے، قرآن اپنی ہی زبان میں جواب دیتا ہے، نزل بہ الروح الامین، مجھے تو نازل کرنے والا فرشتوں کا سردار روح الامین ہے، لانے والا
مجھے لانے والا فرشتوں کا سردار روح الامین ہے۔ اگر تم قرآن سے پوچھو کس مہینے میں آئے ہو، خود قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ اگر تم قرآن سے پوچھو کس رات میں آئے ہو تو قرآن خود جواب دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تو لیلۃ القدر میں آیا ہوں۔ اگر تم قرآن سے پوچھو تم کس پر نازل ہوئے ہو تو قرآن جواب دے گا نزل علی محمد وهو الحق، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں جو حق و صداقت کا عالمی قرآن ہے۔ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، او میرے رسول ہم نے اس قرآن کو اپنے حکم سے تیرے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ قرآن دل پہ نازل ہوا اور قرآن دل ہی پر اثر کرتا ہے، قرآن دل ہی پر اثر کرتا ہے۔ اب اس جیسے بھی شعر پڑھ رہے تھے، کتاب فطرت میں وہ تاثیر دیکھی، کتاب فطرت میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ میری ضرب کاری نہ تیری ضرب کاری، اس بے گرے خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، اس بے گرے خاکی میں ایک شے ہے، ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ قرآن ہمیشہ دلوں پہ اثر کرتا ہے، ہمیشہ دل ہی متاثر کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ نے دل کی بیماریوں کی شفا بنا کے بھیجا ہے، دل کی بیماریوں کا معالج ہے قرآن، بہت بڑا معالج ہے۔ اگر انسان کا جسم بیمار ہو جائے ڈاکٹروں کے پاس جائے، حکیموں کے پاس جائے، دوائی دے گا ڈاکٹر، حکیم کچھ دے دے گا، کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن جب انسان کا دل بیمار ہو تو دل کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، یہ روحانی بیماری، روحانی بیماری کا علاج نہ ڈاکٹر کے پاس ہے نہ حکیم کے پاس ہے، روحانی بیماری کا علاج قرآن کے پاس ہے، قرآن کے پاس ہے روحانی بیماری کا علاج۔ قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، او میرے رسول اعلان کر دیجئے، اعلان عام کر دیجئے، صرف صحابہ کے سامنے نہیں قیامت تک کے لیے اعلان کر دو، اور ساری کائنات کے انسانوں قد جاءتکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نصیحت آ گئی، واعظ آ گیا، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی بیماریوں کا علاج آ گیا، سینوں کی ضد کی بیماریوں کا علاج آ گیا، شفا آ گئی، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے
قرآن ہدایت اور رحمت بن کے آ گیا۔ اور مومنین کون لوگ ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومنین تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جائے، اس کا قرآن پڑھا جائے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اضافہ کیسے ہوگا؟ مجھ سے قبل استاد محترم تمہیں بتا چکے، اگر تمہارے ذہن میں ہے۔ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور مومنین لوگ تو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں اپنے لطف و کرم سے عطا کر رکھا ہے، دے رکھا ہے، اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے۔ نہ بخل کرتے ہیں کہ بس جمع ہی کرتے رہیں، نہ اسراف کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ مال کمانے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، بخل اور اسراف سے منع کیا ہے۔ جس کو ضرورت ہو اسے دو، تاکہ غریب کو ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ غریب خوشی سے نہیں مانگتا، غریب مجبور ہو کر مانگتا ہے۔ ہاں، مالدار انسان کو احساس ہونا چاہیے جس طرح مجھے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے، اسی طرح غریب کو بھی مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اس کے حیا پہ پردہ ڈال دینا چاہیے، اس کا ہاتھ نہ اٹھے، اس کے ہاتھ میں پہلے پہنچ جائے۔ مالدار کی یہ نشانی ہونی چاہیے۔ پکا مومن اس صفت کا حامل ہوتا ہے جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہ، اللہ کہہ رہا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے، اور قرآن میں کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں، میں خود ان کے ایمان کی حقانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ کہ اللہ کا اعلان ہے، جب ان کے ایمان کی حقانیت خالق کائنات نے دے دی تو پھر تحفے بھی دیے، کچھ انعامات دیے۔ لہم درجات عند ربہم، ہم تعالیٰ نے فرمایا جب یہ ایمان والے میرے پاس آئیں گے میں ان کو مزید درجات عطا کروں گا، جنت کے درجات ملیں گے۔ اور کیا ملے گا؟ وَمَغْفِرَةٌ، مغفرت بھی مل جائے گی، وَرِزْقٌ کریم، اور معزز رزق بھی ملے گا۔ یہ کس کو ملے گا؟ جو ان صفات کے حامل ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، دل ڈر جائے، تلاوت کی جائے، ایمان بڑھ جائے، اپنے رب پر توکل کریں، نماز قائم کریں، اور اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ان صفات کے ساتھ متصف ایمان والے، ان کے لیے درجات بھی ہیں، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ بھی ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معزز رزق عطا فرمایا ہے۔ ان ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے بیمار تھے، جسم صحت مند تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی جسمانی طور پر، بالکل صحت مند تندرست جسم والے تھے، لیکن دل بیمار تھا۔ دار الندوہ میں جمع ہے، وہاں میٹنگ ہوتی تھی، اجلاس ہوتا تھا، وہاں مجلس شورا بلائی جاتی تھی، کفار مکہ کی باطل قوتیں وہاں جمع ہوتی تھی اور اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف سازشیں تیار ہوتی تھی، پروپیگنڈے ہوتے تھے۔ وہاں پر جمع ہے، ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی موجود ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے سرداران مکہ وہاں بیٹھے ہیں، اور قریب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں زمانہ اسلام سے پہلے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ یہ جو قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے، یہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہے۔ کون ہے؟
اتنا بہادر اتنا دلیر جو قرآن کو بھی مٹائے اور صاحب قرآن کو بھی مٹا دے، علیہ باللہ۔ سارے بیٹھ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لی اور کہا تم سارے بزدل ہو، میں اکیلا بہادر ہوں، اب میری بہادری تو دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ پیچھے سے ابو جہل نے لالچ دی، 100 اونٹ انعام میں تجھے دے دوں گا اگر تو یہ کام کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا اپنے پاس رکھ اپنا انعام، میں انعام کی لالچ میں نہیں اپنی بہادری دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ کام بس میں ہی کر سکتا ہوں، تم جیسا ڈرپوک اور بزدل بھی نہیں کر سکتا۔ تم لوگ صرف چیخنے کے عادی ہو، تم لوگ صرف گفتار کے غازی ہو، کردار کے غازی نہیں ہو۔ کردار میرا دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ ہاتھ میں تلوار لی، نکل گئے، راستے میں جا رہے ہیں۔ ایک شخص ملا، اس نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تیرے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، دیور بگڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ کس نے تیرے ساتھ دشمنی مول رکھی ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ کہا محمد میرا دشمن ہے، میں اس کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، العیاذ باللہ۔ اس شخص نے پوچھا عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ دیا کریں۔ ابھی حضرت استاد محترم حدیث سنا کر چلے گئے کہ جو حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سنیں اور درود نہ بھیجے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ فرشتوں کے سردار نے بد دعا دی اور ساری کائنات کے سردار نے آمین کہی تھی، اور بد دعا دے کر بھیجنے والے بھی خالق کائنات تھے، کہیں قبول ہی نہ ہو جائے حق میں۔ جب بھی نام آئے نا بے ساختہ زبان سے نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محسن کائنات ہے ہمارا، اس کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے، صرف درود پڑھ لو بس کام ہو جائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، ایک مرتبہ تم مجھ پر درود بھیج دو، اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل کر دے گا۔ تو یہ دل کا بیمار جا رہا ہے راستے میں، کہا محمد کا سر جدا کرنے جا رہا ہوں، علیہ باللہ۔ تو اس شخص نے کہا عمر میں ابھی تیری بہن کے گھر کے قریب سے گزرا، وہاں تو محمد پہ نازل ہونے والا قرآن پڑھا جا رہا تھا اور تو جا رہا ہے محمد کا سر جدا کرنے۔ پہلے اپنے گھر جا، ان سے پوچھ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تیری بہن فاطمہ قرآن پڑھ رہی تھی، ابھی میں تیری بہن کے گھر کے قریب سے گزر کے آ رہا ہوں، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، گھر کا بڑا آدمی میں ہوں، گھر کا سربراہ میں ہوں، میرے مشورے میری رائے کے بغیر میرے گھر والے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، تو جھوٹا ہے۔ اس شخص نے کہا عمر میں جھوٹا نہیں ہوں، اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو خود چلے جاؤ، خود اپنے کانوں سے سن لو، آگے جانا چھوڑ دو، پیچھے اپنے گھر کی طرف لوٹو، خود جا کر سنو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ آگے جانے کے بجائے بہن کے گھر کی طرف لوٹے، جا کر دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ بنت خطاب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع شروع ہے، اور سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، کوہ طور کا واقعہ بیان فرمایا۔ فاطمہ بنت خطاب وہ پڑھ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب سنو یہ قرآن ہے یا کچھ اور ہے؟ فاطمہ بنت خطاب نے پڑھا اللہ لا الہ الا لہ الاسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأخرجك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا
فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ سورۃ طٰہٰ پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام حسین ہیں، اس کے سارے نام حسین ہیں۔ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے پڑھا انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں فرمایا تھا، موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی پاک وادی میں آ رہے ہو، طویٰ میں، اس کی بے ادبی ہو جائے گی کہ تم جوتے پہن کر آؤ، لہٰذا اپنے جوتے اتار دو اور آ جاؤ تاکہ میں تم پر کتاب نازل کر دوں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے پڑھا اننی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ حضرت عمر سمجھ گئے، تین باتیں سامنے آ گئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اننی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ ہاں انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، میری رائے میرے مشورے کے بغیر چھوڑ دیا، کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیتے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تیری کیا رائے ہے؟ غصہ مزید بڑھ گیا، غصے میں اضافہ ہو گیا، زور سے دروازے کو یوں جھٹکا دیا کہ یہ ٹوٹ جائے، غصے میں آ گئے، دروازہ ٹوٹا نہیں لیکن دروازہ کھل گیا، سامنے بہن کے سامنے گئے، جاتے ہی بہن پر برس پڑے، مارنا شروع کر دیا، مار کر لہو لہان کر دیا۔ فاطمہ بنت خطاب بھائی کے ہاتھوں مار کھا رہی ہے اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر رہی ہے، زمین پہ گر گئی۔ بھائی نے پھر ہاتھ روک لیا ظلم والا، کتنا ماروں، بہن بھائیوں میں تو پیار بھی بہت ہوتا ہے نا، کون بھائی اتنا ظالم ہے کہ بہن پہ ہاتھ اٹھائے؟ آخر بہن بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں گھر میں نہ ہو بہن کھانا بنا کے دے گی، بھائی باہر سے واپس آ جائے ماں گھر میں نہ ہو بہن پانی پلائے گی، بہن بھائیوں میں تو بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، کون اتنا بڑا ظالم ہے کہ اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھائے؟ پھر ظلم والا ہاتھ روکا، فاطمہ بنت خطاب ہوش میں آئی اور حضرت عمر نے پوچھا بہن ذرا دکھاؤ نا مجھے کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، کیا چیز تھی، ذرا دکھاؤ میں دیکھوں تو صحیح۔ فاطمہ بنت خطاب لہو لہان، لہو میں لت پت اٹھ کر بیٹھ گئی اور دل میں دعا کی، یا اللہ تیرا قرآن میں اس کو دکھا رہی ہوں، یا اللہ اس قرآن کی تاثیر اس کے دل پہ کر دے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے۔ دل ہی دل میں یہ دعا کی اور فرمایا بھائی میں تیرے سامنے رکھوں گی کہ کیا ہے، لیکن اتنی بات ہے اس قرآن کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق دکھاؤ گی، اور ضابطہ یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، باوضو لوگ، پاک صاف اور ستھرے لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے، ناپاک جسم والے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہا بہن میرا جسم تو بالکل صاف ہے، صاف ستھرا رہتا ہوں، اکثر نہاتا رہتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، میرے جسم پہ تو گندگی نہیں ہے۔ بہن نے کہا بھائی وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تیری روح بھی تو ناپاک ہے نا، تیرے دل میں ابھی تک کفر کی غلاظتیں ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، پہلے جاؤ نہا کے آ جاؤ، غسل کر کے آ جاؤ، پھر میں دکھاتی ہوں تاکہ تیرا دل قرآن کے نور سے منور ہو جائے۔ بھائی چلا گیا غسل کر کے آیا، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، بہن نے اپنا دوپٹہ اتارا، لہو والا خون آلود دوپٹہ اتارا، بھائی کی گود میں رکھا، فرمانے لگی بھائی دوپٹہ میرا اپنی گود میں رکھو اور قرآن کریم کا نسخہ میں تیری گود میں رکھتی ہوں، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، صرف تم نے نظر سے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، ہاتھ نہیں لگانا اس کے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے۔ بہن نے جب نسخہ قرآن کریم کا کسی لکڑی پہ لکھا ہوا ہوگا اس وقت یا کسی کھجور کی شاخ پہ لکھا ہوگا وہ لا کر سامنے رکھ دیا، جب بھائی نے اس نسخے پر نظر ڈالی وہی آیت سامنے آ گئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام
تحسین ہے۔ جب حضرت عمر نے پڑھا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دل پہ ضرب لگ گئی، دل زخمی ہو گیا، خیال آیا او عمر تو بدبخت ہے، آج تیرا رب قرآن میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہے، عمر تیرا معبود میں ہوں۔ تھوڑا آگے گئے، انی انا ربک، او عمر تیرا رب میں ہوں۔ حضرت عمر نے دل میں سوچا میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے او لات و منات عزا و حبل کے پجاری، وہ تیری مشکلات میں کام نہیں آ سکتے، وہ تیرے سامنے آسانیاں نہیں لا سکتے، تیرا رب ہے اکیلا جو آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، تیرے کام آ سکتا ہے۔ انی انا ربک، تیرا رب میں ہوں، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ تھوڑا اور آگے گئے، اننی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ عمر کیا کر رہا ہے تو؟ تین ضربیں آ گئی، تیرا معبود میں ہوں، تیرا رب میں ہوں اور تیرا اللہ میں ہوں۔ یہ تین ضربیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ آئیں تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل پہ اثر ہوا، تاثیر آئی دل میں، اور پھر مجبور ہو کر بے ساختہ اپنی بہن کے سامنے قرآن کریم کا نسخہ دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب بھائی نے اتنا کہا بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بس خاموش ہو جاؤ، اللہ کی الوہیت کی گواہی میرے سامنے ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان کی بارگاہ میں جا کے دو، وہ منتظر ہیں تمہارے، انتظار کر رہے ہیں تمہاری۔ بھائی نے کہا بہن کیسے جاؤ، ہاتھ میں تلوار ہے، تیور بگڑے ہوئے ہیں۔ بہن نے کہا بھائی جیسے آئے ہو ویسے ہی جاؤ، تو بھی ساتھ جائے گی؟ ضرور جاؤں گی۔ بھائی آگے بہن پیچھے، سیدھے بارگاہ رسالت میں پہنچے، وہاں ڈیوٹی پر مامور تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے چچا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر تلوار لے کے آ رہا ہے، وہ تو سپاہی کی حیثیت سے کھڑے ہیں کہ کوئی حضور علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے، وہاں دیکھا حضرت عمر کا ہاتھ میں تلوار لے کے آ رہے ہیں، وہیں سے آواز بلند کی، او عمر سنبھل کے آنا، یہ بارگاہ رسالت ہے، یہاں ہم کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتے، تم ہاتھ میں تلوار لے کے آ رہے ہو، یہاں تجھے اس حالت میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے چچا سے فرمایا چچا خاموش ہو جاؤ، عمر ہم سے لڑنے کے لیے نہیں، ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، عمر ہمارا غلام بننے کے لیے آ رہا ہے، آنے دو اس کو، اس لیے کہ میں نے اس کی ہدایت کے لیے گزشتہ رات ہاتھ اٹھائے تھے اللہ کے حضور، گزشتہ رات میں نے ہاتھ اٹھائے تھے اللہ کے حضور، اور میں نے کہا تھا یا اللہ اس وقت میرے پڑوس میں دو عمر ہیں، دو، ایک عمر ابن ہشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، عمر ابن ہشام ابو جہل ہے اور عمر بن خطاب کا بیٹا عمر ہے، یا اللہ ان دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا کر دے، ان دو میں سے ایک تجھ سے مانگتا ہوں یا اللہ، جس کو بھی دے ایک عمر مجھے دے دے۔ ابو جہل کے پاس مکہ کی سرداری ہے، مال و دولت میں سب سے آگے ہے، اے اللہ اپنے دین کو آبیاری عطا فرما، مال کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول میں یہ نہیں چاہتا کہ مال کے ذریعے میرے دین کو، میرے اسلام کو آبیاری ملے، میں تو چاہتا ہوں انسان کی اپنی ذاتی طاقت سے انسان دین کو آبیاری ملے، تو اس کے لیے میں ابو جہل کو نہیں، عمر ابن ہشام کو نہیں، عمر بن خطاب کو بھیج رہا ہوں، قبول کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی حضور علیہ السلام کے سامنے آئے اور آتے ہی کہا اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرت مسرت میں کھڑے ہوئے. حضرت عمر کے اسلام لانے پر اتنی خوشی ہوئی فوراً کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کو سینے سے لگا لیا, سینے سے لگایا اور آواز بلند کی, اللہ اکبر, تکبیر بلند کی, اللہ اکبر کا. حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے, انہوں نے بھی ایمانی طاقت اور ایمانی جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. وہاں دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے بدبخت ملعون ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ, ان کے کانوں میں بھی آواز پہنچی کہ مسلمان چیخ رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, شاید کہ عمر نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیا ہے, محمد کا سر قلم کر دیا ہے العیاذ باللہ, اس لیے اللہ کو پکار رہے ہیں. لیکن انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ فطرت نے عمر کے دل پہ ضرب لگائی اور رسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول کیا کیا احکامات دین کے ذرا بتلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر بس نماز پڑھنی, اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے. کہا کہاں پہ؟ جہاں بیٹھے یہیں پہ. نہ یہاں نہیں, آج نماز بیت اللہ میں ہوگی تاکہ کفریہ طاقتوں کو, باطل قوتوں کو پتہ چل جائے خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا ہے, اللہ کے گھر کا دروازہ کھل گیا ہے. میں اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولتا ہوں, آپ وضو بنا کر تشریف لاؤ, آپ کی اقتداء میں, آپ کی امامت میں ہم اللہ کے حضور بیت اللہ میں پہلا سجدہ کریں گے. سب سے پہلے کون سی نماز ادا ہوئی بیت اللہ میں؟ نماز فجر. یہ جو واقعہ پیش آیا یہ رات کے عالم میں, رات کی تاریکی میں آیا, رات کے اندھیرے میں یہ واقعہ پیش آیا. وہی نماز فجر بیت اللہ میں ادا ہوئی جو عمر کے امام کی بھی فجر تھی. ادھر سے عمر کے امام کی فجر, ادھر سے نماز میں نماز فجر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا بند دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولا, بیت اللہ کا دروازہ کھول کے سیدھے صفا پہاڑی پہ پہنچے اور وہاں سے جا کر آواز لگائی, او ابو جہل بدبخت سن, ابو لہب, سارے سرداران مکہ, باطل قوتیں سنو, خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا ہے اور اپنے ایمان کا اعلان خود کر رہا ہے. جس کو شوق ہو میرا مقابلہ کرنے کا, آ جائے, میں اس کی گردن اتار دوں, تلوار میرے ہاتھ میں ہے. سارے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے, یہ مسلمان تو جادوگر ہیں, ہم نے تو عمر کو کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا, انہوں نے تو غلام بنا لیا. فطرت مسکرائی, محمد جادوگر نہیں ہے, نہ مسلمان جادوگر ہے, محمد اللہ کا سچا رسول ہے. اس محمد کو دیکھتے ہی لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں, اس کے قدموں میں آ کر غلام بنتے جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کس نے ضرب لگائی؟ کس نے ضرب لگائی؟ آواز نہیں آ رہی, کس نے ضرب لگائی؟ وہی قرآن جو آج ہمیں بلاتا ہے, ہم نہیں آ رہے. کہاں چلا گیا وہ قرآن جس کا آج ہم صرف نام لیتے ہیں؟ حقیقت میں ہم نے آج تک قرآن کو نہیں پڑھا, نہ اس کے احکامات پہ عمل کیا. پھر یہودیوں کو دیکھو وہ ٹھیک نکلے, عیسائیوں کو دیکھو وہ ٹھیک نکلے, ان کا شکوہ بجا نکلا. انہوں نے کہا مسلمان مختلف ہو گئے, ٹھیک کہا نا, قرآن سے دور ہو گئے اس لیے مختلف ہو گئے. فرقہ واریت میں بٹ گئے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. اللہ کا قرآن آج بھی چیخ رہا ہے, تعالوا الی کلمۃ, تعالوا, آ جاؤ ایک نقطے پر, الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے, برابر ہے, بس اللہ نعبد الا اللہ, ایک ہی نقطہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اس لیے ہم متحد نہ رہے, ہم مختلف ہو گئے, ہم متفق نہ رہے, ہم بھٹک گئے, قرآن کے دامن سے ہم دور ہو گئے. حضرت عمر کے دل پہ ضرب لگائی کس نے؟ قرآن نے. اور قرآن میں کس چیز نے لگائی؟ اللہ کی توحید نے, اللہ کی توحید نے. توحید بڑی عجیب انرجی ہے, بہت بڑی پاور ہے, بڑے بڑے طاقتوروں کے کسبل نکال دیتی ہے. توحید میں اتنی بڑی طاقت ہے. اور توحید ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بیدار ہو کر, بیدار, یہ توحید ایسی ہے نا, اس کے لیے بیداری چاہیے.
غفلت نہیں، سستی نہیں، کاہلی نہیں، صرف چند دن باقی رمضان کے، انہی چند دنوں میں ہم اگر مل کر اللہ کی توحید بلند کریں گے، شاید یہ ہمارے لیے نجات کا سامان بن جائے، شاید یہ ہمارے لیے نجات کا سامان بن جائے۔ بیدار ہو کر اور ایک بہت بڑی عجیب کیفیت کے ساتھ، تاکہ وہ عجیب کیفیت دل پہ طاری ہو جائے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے اور آواز دل سے نکلے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا کثیرا۔ او ایمان والو، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ حق تعالیٰ نے یاد کا حکم دیا، یاد کا، ایسے ہی یاد کیا جاتا ہے اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ او ایمان والو، کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ مال اور اولاد کی محبت میں، کہیں مال اور اولاد کی محبت تمہیں ہلاک نہ کر دے، کہیں تم اللہ کی یاد سے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے دور نہ چلے جاؤ۔ اگر غفلت ہو گئی، من یفعل ذلک، جس نے غفلت سے کام لیا، اللہ کی محبت پر مال اور اولاد کی محبت کو غالب کر لیا، فاولئک هم الخاسرون، خسارہ اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ بچنا ہے نقصان سے خود بھی اور بچانا ہے نقصان سے دوسروں کو بھی، ایک ہی راستہ اور وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، مال کی محبت نے تمہیں برباد کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم سب کے سب قبر کی دیواروں کے ساتھ جا ٹکراؤ گے۔ یہ مال بھی یہی رہے گا، اولاد بھی یہی رہ جائے گی، ان کی محبت بھی یہی رہ جائے گی۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو، قبر کے اندھیروں میں یہی محبت کام آئے گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
ہے، ہمارے جیب میں ہو، ہمارے سامنے ہو، ہم اسے دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان مل جاتا ہے۔ او بد نصیبو، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مایا رنج و فسوں ہے، سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، یہی میرا مایا جذب دروں ہے، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کی خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہماری بہت بڑی اذان ہے، یہ ہمارا بہت بڑا اعلان ہے، جو کہاں سے گونجا تھا؟ بطحا کی وادیوں سے گونجا، آج بھی گونج رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک گونجتا رہے گا۔ بطحا کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری، بطحا کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا، اے آرزوئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، کہو الحمدللہ، بلند آواز سے الحمدللہ، توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
ہے، اس لیے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے اٹھایا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرا، کسی اور انسان کے ذمہ نہیں۔ اب اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ حفاظ کے ذریعے لے رہا ہے، علماء دین کے ذریعے لے رہا ہے۔ حفاظ اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کرتے ہیں، علماء قرآن کے اسرار و رموز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس امت کا 2.5 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہے، 100 سال کا بوڑھا بھی حافظ قرآن ہے، اور بڑی نازک کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، رفعتیں عطا کرتا ہے، وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سی قوموں کو اسی کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے، پستیوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بات سمجھو، قبائل مطری فی الاصداف ذرا وفی فم الافائی سارا سما، بارش کا قطرہ قرآن سمجھ لو، قرآن بارش کے قطرے کی طرح ہے۔ بارش کا قطرہ سیب کے منہ میں چلا جائے موتی بن جائے، سانپ کے منہ میں چلا جائے زہر بن جائے۔ اگر ہمارے دل کا ظرف سیب کے ظرف جیسا ہے، قرآن ہمارے دل میں موتی بن کے اترے گا۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے دل کا ظرف سانپ کے ظرف جیسا بن گیا تو قرآن ہمارے دل میں زہر بن کے اترے گا۔ گرے نبوت کی مثال، اس قرآن کو ابو بکر بھی سنتا ہے، ابو جہل بھی سنتا ہے۔ ابو بکر کے دل میں قرآن موتی بن کے اترا تو امت کا صدیق بن گیا، ابو جہل بدبخت کے دل میں قرآن زہر بن کے اترا تو اس امت کا زندیق بن گیا۔ بڑی نازک کتاب، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، خود قرآن بھی کہتا ہے اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ وقت کافی گزر گیا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔